السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ایران اور امریکہ کا معاملہ جناب بہت زیادہ سیریس ہونا شروع ہو گیا ہے. ڈائریکٹ تھریٹس, بم چلانے کی تھریٹس اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی خوفناک قسم کی تھریٹس جو ہیں دونوں سائڈ سے ایک دوسرے کی جانب جو ہے وہ دی جا رہی ہیں. اس کی ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پنکی کا معاملہ, وہی پنکی وہ جو کوکین کوئین تھی, اس حوالے سے بھی ایک نئی اپڈیٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کی اپڈیٹس بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ دوں گا. اور نریندر مودی جناب بھاگ گیا ہے. یہ کہاں سے بھاگا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی ویلاگ میں آگے چل کے دوں گا, تو تفصیل سے ساری خبریں جو ہے وہ سنیے گا. ویلاگ ہو سکتا ہے کہ لمبا ہو, تو اینڈ تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سب سے پہلے بات کریں گے بلوچستان کی, جہاں پہ بلوچستان کے علاقے شبان میں پاک فوج, ایف سی اور پولیس کی جانب سے مشترکہ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. اور سیکیورٹی فورسز کی تازہ ترین کارروائی میں فتنت ہندوستان کے 5 دہشت گرد جو ہے وہ مزید ہلاک کیے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق N25 کراسنگ کے قریب دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے. دہشت گردوں سے اسلحہ, دستی بم, موٹر سائیکل, موبائل فون اور کلدن تنظیم کے جھنڈے جو ہے وہ برآمد ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہی آج سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے دوران 9 دہشت گرد بھی ہلاک ہوئے تھے. دہشت گردوں کو ہوائی اور زمینی ایکشنز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا. شبان میں آپریشن کے دوران ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد اب 57 ہو چکی ہے, جبکہ 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں مجموعی طور پر 95 دہشت گرد جو ہیں وہ اب تک مارے جا چکے ہیں. تو پاک فوج کی جانب سے بڑا سختی آپریشن جو ہے وہ اب بھی اس وقت جاری ہے, اور دہشت گردوں کو مارنے کا یہ سلسلہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے. کچھ اب بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے معاملات کی. ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق تہران کے مشرقی حصے میں دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئی ہیں. ایران کے سرکاری میڈیا نے ہفتے کے روز ایک مقامی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تہران صوبے کے مشرقی حصے میں ایک دھماکے کی آواز سنی گئی, تاہم تحقیقات پر پتہ چلا کہ دھماکہ جنگ کے دوران باقی رہ جانے والے گولہ بارود کے کنٹرول شدہ ڈسپوزل کی وجہ سے ہوا ہے. اہلکار نے کہا کہ اس آپریشن سے شہریوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی واقعہ پیش آیا ہے. اس سے پہلے ہفتے کے روز ایران کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی کہ صوبہ تہران کے مشرقی حصے میں ایک دھماکے کی آواز سنی گئی. رہائشیوں نے دھماکے کی اطلاع دی, جبکہ اس کے منبع اور صحیح مقام کا فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا. دوسری جانب ایران کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ حالیہ امریکی حملوں میں 17 افراد ہلاک اور 115 ابھی تک جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی, انہوں نے ایکس پر اپنے ایک اہم پیغام میں شہید علی خامنائی کے جنازے میں عوام کی کثیر اور تاریخی شرکت پر لاکھوں شہریوں کا شکریہ ادا کیا ہے. مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ شہید رہنما اور گزشتہ 2 جنگوں کے شہداء کے خون کا بدلہ قاتلوں سے لیا جائے گا. انہوں نے واضح کیا کہ ایرانی عوام کے دشمنوں سے شہداء کے خون کا یہ انتقام لینا بالکل یقینی ہے, اور انتقام کا یہ مطالبہ پوری قوم کا ہے جسے ہر صورت پورا کیا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے پاس ان تمام مجرموں کی فہرست موجود ہے جنہوں نے 2 جنگوں میں ہمارے لوگوں کو قتل کیا. ان مجرموں اور قاتلوں کی طبعی موت نہیں ہوگی, اور مجرموں کا سکون سے مرنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا, بلکہ انہیں ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ ہم رہیں یا نہ رہیں, یہ انتقامی مشن جلد یا بدیر ضرور پورا ہوگا. تو یہ بڑا سخت قسم کا بیان جو ہے وہ مجتبیٰ خامنائی کی جانب سے سامنے آیا ہے. دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آج صبح اس کا ایک پیغام سامنے آیا. ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران کی حکومت دنیا کے مختلف حصوں میں دی جانے والی اپنی ان دھمکیوں پر عمل کرتی ہے جن میں امریکہ کے موجودہ صدر یعنی مجھے کو قتل کرنے یا قتل کی کوشش کرنے کی بات کی گئی ہے, تو 1000 میزائل پہلے ہی ہدف پر نصب اور فائر کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں, جبکہ ان کے فوراً بعد ہزاروں مزید میزائل بھی داغے جائیں گے. احکامات پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں اور امریکی فوج 1 سال کی مدت تک, جس میں ضرورت پڑنے پر توسیع بھی کی جا سکتی ہے, ایران کے تمام علاقوں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے کے لیے پوری طرح تیار, آمادہ اور اہل ہے. دونوں سائڈ سے ایک جگہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو جن لوگوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا یہ طبعی موت نہیں مریں گے, اور دوسری سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب اگر امریکی صدر کے اوپر کوئی حملہ ہوا تو 1000 بم جو ہیں وہ پہلے سے تیار ہیں, لاکڈ ہیں. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو کم از کم میری سیکیورٹی ایکسپرٹس وغیرہ سے بات ہوئی ہے یا فورن افیئرس کو جو لوگ ہینڈل کرتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیسکلی صرف اور صرف پوسچرنگ ہو رہی ہے. دونوں سائڈز جو ہے وہ جنگ کے اندر جانے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ چھوٹے موٹے پٹاخے جو ایک دوسرے کے اوپر چلتے رہیں گے. آپ اگر اس کی یہ بھی دیکھیے کہ جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اضافہ ضرور ہوا ہے, لیکن کوئی اتنا بڑا اضافہ نہیں ہوا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جناب اکٹھے ہی وہ $100-105 کے اوپر جو ہے وہ تیل چلا جائے, وہ والی صورتحال نہیں ہے. 70s کے بریکٹ کے اندر ہی جو ہے وہ تیل اس وقت ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کے علاوہ پروین سوہنی جو کہ ایک انڈین تجزیہ کار ہیں,
انہوں نے صورتحال کے اوپر کہا کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 2-3 دن سے ایک نیا کام سٹارٹ کیا ہے کہ جی مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے قتل کیا جانے کا پلان ایک بنایا گیا ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ ایران صدر ٹرمپ کو کیوں قتل کرے گا؟ ایران کوئی دہشت گرد ریاست نہیں بلکہ ایک قدیم تہذیبی ریاست ہے. اگر کسی سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے تو ٹرمپ کو اسرائیل سے رہنا چاہیے، کیونکہ اس نوعیت کی کارروائیوں کی ایک تاریخ اس سے منسوب کی جاتی رہی ہے. اینڈ از ایکچولی رائٹ. پروین سونی جو ہے بالکل بات صحیح کر رہے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ مختلف ورلڈ لیڈرز کو اسیسینیٹ کرنے کے پروگرامز بناتا رہا ہے اور دوسرے ملکوں کے اندر جا کے ان کے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں یا ان کے اہم کمانڈرز ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتا آیا ہے. سو ایران کی جانب سے تو کوئی چیز ایسی ایز سچ نظر نہیں آتی، لیکن ٹرمپ کا ظاہری بات ایک ڈر ہے اور وہ ڈر خوف جو ہے وہ اس کو یہ ساری چیزیں کروانے کے اوپر جو ہے مجبور کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایکسیوس امریکن میڈیا اس نے یہ رپورٹ کیا ہے US gives Iran Saturday deadline to publicly renounce Hormuz attacks. سو بیسکلی اس خبر کا لب لباب یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت ایران سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ پبلکلی اناؤنس کرے، عوامی طور پہ یہ اناؤنس کرے کہ وہ آبِ ہرمز جہاز رانی کے لیے جو ہے وہ اب کھلی ہے، اور یہ عہد کرے کہ وہ تجارتی جہازوں کے اوپر فائرنگ جو ہے بند کر دے گا. مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ جناب ایران اس کو خود اناؤنس کر دے کہ جناب ٹھیک ہے آج کے بعد جو ہے وہ آبِ ہرمز کھلی ہوئی ہے اور ہم کسی جہاز کے اوپر اب حملہ نہیں کریں گے. امریکی حکام کے مطابق یہ پیغام ایران تک براہ راست اور خطے کے ثالث ممالک کے ذریعے پہنچایا گیا ہے. ظاہری بات ہے اس میں پاکستان بھی انوالوڈ ہوگا. امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایران نے 3 ہفتے قبل امریکہ کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آبِ ہرمز اور اس کے اطراف میں متعدد مرتبہ تجارتی جہازوں پر فائرنگ کی ہے. امریکی حکام کا موقف ہے کہ اگر ایران اتنے سادہ وعدے کی پاسداری نہیں کر سکتا تو اس سے یہ سنجیدہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ کسی زیادہ پیچیدہ جوہری معاہدے پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت اور آمادگی رکھتا ہے یا نہیں. ایک امریکی اہلکار کے بقول ایرانی نظام کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کی طرف سے فیصلے نہیں کر سکتے، انہیں پہلے اپنے اندرونی معاملات پر قابو پانا ہوگا. امریکی حکام نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ ہفتے کے روز عمان میں ہونے والی ملاقات کے بعد ایران ایک باضابطہ بیان جاری کرے گا. ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران عوامی طور پر اعلان کرے کہ وہ جہازوں پر فائرنگ بند کرے گا اور واضح یا کم از کم بالواسطہ طور پر یہ تسلیم کرے گا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. ہم اس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمیں توقع ہے کہ ایران یہ بھی اعلان کرے گا کہ آبِ ہرمز کے تمام بحری راستے کھلے رہیں گے اور ان پر کسی قسم کا ٹول یا فیس عائد نہیں کی جائے گی. سو یہ امریکہ کی جانب سے یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. اس کے علاوہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی عمانی حکام سے مذاکرات کے لیے مسقط پہنچ گئے ہیں. ذرائع کے مطابق یہ دورہ ایران اور عمان کے درمیان 2 طرفہ مشاورات کے سلسلے کی کڑی ہے جس میں خطے کی صورتحال خصوصاً آبِ ہرمز سے متعلق امور پر تبادلہ خیال جو ہے وہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ایران نے اب تک اپنے وعدوں کی پاسداری کی ہے. اس کے برعکس امریکی وزیر خزانہ جنہیں بعض حلقے ایسا قرار دیتے ہیں مفاہمتی یادداشت کی شق 9 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ خلاف ورزی امریکہ کی جانب سے ہونے والی دیگر مبینہ خلاف ورزیوں اور غلط اقدامات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی جناب واشنگٹن پہنچ گئے ہیں جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جو ہیں وہ ابھی جاری ہیں. اسی دوران پاکستان اور امریکہ نے 2 طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کے مقصد سے مذاکرات کے لیے ایک نئے دور کا بھی آغاز کیا ہے. محسن نقوی کے اس دورے کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ حالیہ دنوں میں انہوں نے علاقائی اور بین الاقوامی حکام سے متعدد اہم ملاقاتیں کی ہیں جبکہ پاکستان واشنگٹن اور تہران کے درمیان رابطے برقرار رکھنے کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. واشنگٹن پہنچنے سے پہلے انہوں نے نیو یارک میں منعقدہ اقوام متحدہ کے پولیس سربراہان کے 5ویں سربراہی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی. ایک امریکی عہدیدار کے مطابق واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگیوں کو قابو میں رکھنے کے لیے سفارتی ذرائع بدستور فعال ہیں. ان کے بقول امریکہ نے اب ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی ہے جس میں فوجی دباؤ کو سفارتکاری کے لیے وقفوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے تاکہ مذاکرات کا عمل جاری رہ سکے، تاہم ضرورت پڑنے پر فوجی آپشن بھی برقرار رکھا گیا ہے. سو یہ ایک امریکی نئی اسٹریٹجی ہے. ساتھ ساتھ مذاکرات اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ چھوٹے موٹے حملے جو ہے وہ ایران کے اوپر ہوں گے. جو میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کہی تھی کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ بیسکلی کوئی وائڈ اسکیل جنگ جو ہے وہ شروع نہیں ہونے جا رہی. یہ بیسکلی صرف اور صرف تاکہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر ایران کے اوپر پریشر ڈیولپ کیا جا سکے، اس وجہ سے چھوٹے موٹے اٹیکس جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خبر آئی تھی اور یہ نیو یارک ٹائمز نے بیسکلی یہ خبر دی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اپنا جہاز تبدیل کر لیا تھا سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے. جو قطر نے اسے جہاز دیا تھا وہ قطر کے اس جہاز پہ سفر کرنے کے بجائے اپنے پرانے جہاز کے اوپر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے سفر کیا کیونکہ اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب ایران جو ہے وہ میرے پہ حملہ کر دے یا پھر کہیں اس کی جاسوسی نہ کی جا رہی ہو. تو اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے جمعے کے روز نیو یارک ٹائمز کے کئی صحافیوں کو سمن جاری کیے ہیں
میرے خیال میں وہاں پہ بھی پیکا ایکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. جب اس ادارے نے اس ہفتے ٹرمپ کے لیے قطر کی جانب سے عطیہ کیے گئے نئے ایئر فورس ون سے متعلق سیکیورٹی خدشات پر رپورٹ شائع کی تھی. سمن میں صحافیوں کو بدھ کے روز مینہٹن میں ایک وفاقی گرینڈ جوری کے سامنے گواہی دینے پر مجبور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ اقدام ٹرمپ کی جانب سے آزاد خبرساز اداروں کو دھمکانے اور دباؤ میں لانے کی کوششوں میں ایک غیر معمولی شدت کی علامت سمجھا جا رہا ہے. کچھ معاملات میں وفاقی اہلکار خود صحافیوں کے گھروں پر پہنچے اور انہیں سمن فراہم کیے. نیو یارک ٹائمز نے انتظامیہ کے اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے. اخبار کے چیف نیوز روم وکیل ڈیوڈ میکرا نے جمعے کی شام جاری کیے گئے بیان میں کہا کہ ہمارے صحافی حقائق رپورٹ کرتے ہیں اور امریکی عوام کے اس حق کو یقینی بناتے ہیں کہ وہ جان سکیں ان کی حکومت کیسے کام کر رہی ہے اور ان کے ٹیکس کے پیسے کہاں استعمال ہو رہے ہیں. یہ بے باک اقدام دراصل صحافیوں کو خوفزدہ کر کے عوام کو اپنے ہی ملک میں ہونے والے واقعات سے بے خبر رکھنے کی ایک کوشش ہے. اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار کے مطابق وائٹ ہاؤس کے مطلب وہ جو ایران کی جانب سے اٹیک کا ڈر ہے وہ اب جناب وائٹ ہاؤس بھی پہنچ گیا ہے, کیونکہ وائٹ ہاؤس کو جو ہے اب گھیرے میں لینے کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا. مطلب ان کو اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ وہاں پہ واشنگٹن کے اندر بھی کہیں جو ہے وائٹ ہاؤس کے اوپر اٹیک نہ ہو جائے. تو وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار کے مطابق وائٹ ہاؤس کے شمالی داخلی حصے پہ سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام جو ہے وہ جاری ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ایک ایسا منصوبہ بھی پیش کیا ہے جس کے تحت وائٹ ہاؤس کے سامنے واقع لافائٹ پارک اور ممکنہ طور پر پینسلوینیا ایونیو کے ایک حصے کے گرد بھی باڑ لگائی جا سکتی ہے. یہ بات کمیشن آف فائنانس کو جمع کرائے گئے منصوبے کی دستاویز میں سامنے آئی ہے. منصوبے کے مطابق مجوزہ حکمت عملی میں غیر نمایاں انداز کی باڑ, نگرانی کے جدید نظام اور الارم شامل ہو سکتے ہیں جنہیں اس طرح نصب کیا جائے گا کہ روزمرہ کی عوامی رسائی برقرار رہے, تاہم ضرورت پڑنے پر علاقے کو عارضی طور پر بند بھی کیا جا سکے. منصوبے میں لافائٹ پارک اور ممکنہ طور پر پینسلوینیا ایونیو کے گرد مستقل بنیادوں پر 8 یا 9 فٹ بلند ایسی حفاظتی باڑ لگانے کے متعدد متبادل تجویز کیے گئے ہیں جن پر چڑھنا ممکن نہ ہو. کمیشن آف فائنانس اس تجویز پر 16 جولائی کو ہونے والے اپنے اجلاس میں غور کرے گا. منصوبے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لافائٹ پارک اور پینسلوینیا ایونیو عوامی مظاہروں اور احتجاجی اجتماعات کے بعد کے لیے ایک اہم مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں. دستاویز کے مطابق ماضی میں بعض ایسے اجتماعات بھی ہوئے ہیں جو بعد میں پرامن احتجاج سے نکل کر پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہو گئے. منصوبے میں مزید کہا گیا ہے کہ مضبوط بنیادوں پر نصب کی گئی مستقل حفاظتی باڑ ممکنہ تشدد کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. وائٹ ہاؤس کے ارد گرد جو ہے وہ سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا پروگرام جو ہے وہ بن رہا ہے. اس کے علاوہ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں جناب بڑھی ہیں, اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں. اور وفاقی حکومت نے پیٹرول پر عائد پیٹرولیم لیوی میں 9.64 روپے فی لیٹر جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی بڑھا کر 80 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے, جبکہ اس سے پہلے پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی 70 روپے 36 پیسے فی لیٹر تھی. ذرائع کا کہنا ہے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. ہائی سپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی 70 روپے 82 پیسے فی لیٹر برقرار ہے. میں آپ کو بہت پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا بڑا آسان ایک طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈ لیا ہے کہ جناب پیٹرول جو ہے وہ ہر کوئی استعمال کرتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے لیوی شیوی وغیرہ لگاؤ. یہ تو ہر گھر میں جانا ہے. یہ تو کوئی ایسا چاہے وہ غریب ہو اس نے بھی پیٹرول استعمال کرنا ہے, امیر ہو اس نے بھی پیٹرول استعمال کرنا ہے, غریب جس کے پاس شاید موٹر سائیکل نہ ہو اسے بھی جا کے بسوں پہ تو سفر کرنا ہی ہے نا. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے وہ کم از کم پبلک ٹرانسپورٹ کا تو استعمال کرے گا, اور وہاں پہ استعمال ہوگا پیٹرول یا ڈیزل, اور جب وہ استعمال ہوگا تو وہاں سے ٹیکس اکٹھا کرو. نہ انکم ٹیکس کی طرف جانے کی ضرورت ہے, نہ کوئی اس کے آڈٹ کی ضرورت ہے, نہ لوگوں سے لڑنے کی ضرورت ہے, نہ مقدموں میں جانے کی ضرورت ہے. یہ آسان طریقہ ہے. جہاں سے پیٹرول آ رہا ہے وہاں پہ ٹک کر کے جو ہے اپنا ٹیکس لگاؤ. لیکن اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ امیر آدمی شاید اس کے اوپر تو اتنا فرق نہ پڑتا تو ویسے اس کے اوپر بھی ہے, لیکن چلو اتنا نہ فرق پڑتا ہو وہ شاید پھر بھی افورڈ کر لے. غریب آدمی جو موٹر سائیکل جو ہے وہ استعمال کرتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ چھوٹی سواری ہے جو وہ استعمال ہوتی ہے وہ ہے موٹر سائیکل کی. موٹر سائیکل سے نیچے تو کوئی ایسی سواری نہیں ہے نا, تو اس بیچارے سے بھی جو ہے نا وہ ٹیکس اکٹھا کیا جائے گا, اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. چاہے اندازہ کیجئے نا کہ میں صرف ایک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ انکم ٹیکس کی سلیبز بنتی ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک سب سے چھوٹی سلیب ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب اگر کسی شخص کی تنخواہ اتنی ہے اسے کوئی انکم ٹیکس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اسی طبقے کے لیے جو ہے وہ پروٹیکٹڈ صارفین ہوتے ہیں بجلی کے, کہ جناب اتنی اگر وہ بجلی صرف اتنے یونٹ 200 یونٹ یا 100 یونٹ سے کم استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی پروٹیکٹڈ صارفین میں آتے ہیں. ان کے اوپر بھی جو ہے ٹیکسیشن وغیرہ اتنی نہیں, نہ ان کو مہنگا یونٹ دیا جاتا ہے, ان کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے, یہ اوپر سے لے کے ارب پتی سے لے کے, اور وہ شخص جس کی صرف ہزاروں کے اندر تنخواہ ہوگی نا اس کو بھی ہٹ کرے گا جا کے, اس کو بھی نہیں چھوڑے گا جا کے. ایسا نظام کریٹ کر دیا گیا ہے کہ سب کو ایک لائن میں برابر کا. ویسے تو ہمارے یہاں پہ برابری کا جو ہے وہ بڑا کہا جاتا ہے,
لیکن جب اسے انصاف ملنا ہوگا، جب اس کے بچے کو اسکول میں پڑھنا ہوگا، جب اس کے بچے نے یا اس نے ہسپتال جانا ہوگا، اس کے ماں باپ کو جو ہے میڈیسنز کی ضرورت پڑے گی، تب برابری نہیں ہوگی۔ ریاست کے ساتھ اصل ایشو ہی وہیں سے آتا ہے کہ جب آپ اس سے ٹیکس لینے کے حوالے سے برابری کر رہے ہیں تو پھر سہولیات دینے کے حوالے سے بھی برابری کریں، اس کے بچے کو بھی وہی تعلیم دیں جو امیر کا بچہ پڑھ رہا ہے۔ ہمیشہ تعلیم کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں ہمیشہ بہت سوچتا ہوں اس کے بارے میں کہ بیسکلی امیر اور غریب کا فرق جو ہے وہ اس بچے کی پڑھائی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جب امیر کا بچہ جو ہے وہ ایک سب سے اعلیٰ ترین اسکول کے اندر پڑھے گا، بہترین انگریزی پڑھے گا، بہترین کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، تمام سبجیکٹس جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ پڑھے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیچر وہاں پہ کھڑا ہوگا، وہ اسے پڑھا رہا ہوگا۔ لیکن غریب کا بچہ جو ہے جب آپ اس کو ٹیچر ہی ایسا دیں گے جس کی اپنی انگریزی صحیح نہیں ہے، جس کو خود میتھس کے سولوشنز جو ہے وہ ریزالو کرنے نہیں آتے، جب وہ خود نہ اسے یونیفارم صحیح اس کو پہنایا جائے گا، نہ اس کو فیسلٹی صحیح ملیں گی، وہ ایسی ٹیوشن سینٹرز میں پڑھے گا جس کی چھت گرنے والی ہوگی، تو پھر آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ وہ بچہ آگے چل کے پروڈکٹ کیسی بنے گا۔ اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنلی جا کے پرفارم کرے، جب اس ملک کی زیادہ تر آبادی کو آپ صحیح طرح وہ فیسلٹی نہیں پرووائڈ کر پا رہے۔ میں کیا کروں آپ کے لیپ ٹاپس کا؟ بتائیے نا، آپ کے لیپ ٹاپس کا کیا اچار ڈالیں؟ کیونکہ جب آپ نے اس کی بچے کی، میری نظر میں ایک بچے کی سب سے امپورٹنٹ جو سکولنگ ہے وہ کلاس 1 سے لے کے 8 تک، یہ جو پرائمری اور مڈل تک کا جو ایک سیکشن ہے نا، جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ اس کو ٹھیک کر لیں، اس بچے کے اندر یہ جستجو ڈال دیں کہ وہ مزید پڑھنا چاہتا ہے، وہ آگے خود بخود ایکسل کرے گا۔ لیکن جب آپ کی یہ بیس ہی غلط ہوگی، آپ ذرا جائیں جا کے یہ کبھی ان سکولوں کے اندر جا کے دیکھیں تو یہ آپ کے پڑھائی کا سٹینڈرڈ ہے کیا؟ یہ کسی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے قریب آتے ہیں؟ خیر وہ بات لیوی سے سٹارٹ ہوئی تھی، کہیں سے کہیں چلی گئی، لیکن یہ چیز میرے دل میں چونکہ میں فیل کرتا ہوں تو اس لیے آئی جسٹ کونٹ اسٹاپ اٹ۔ اس کے علاوہ جناب ایک وہ جو غیر ملکی خواتین سے زیادتی کا واقعہ تھا، احمد رضا ڈار کا معاملہ، اور اس کے اغوا کے مقدمے کی، وہ خواتین کے اغوے کے مقدمے کی کینٹ کچہری لاہور میں سماعت ہوئی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر محمود نے کیس کی سماعت کی۔ ملزمان کو چہرے پر ماسک لگا کر سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمان کا میڈیکل مکمل ہو چکا ہے، بس ریکوری باقی ہے۔ ملزمان سے گولڈ کی انگوٹھی اور گھڑی برآمد کرنی باقی ہے۔ عدالت نے ملزمان کا مزید 5 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے علاوہ پنکی، وہ جو کوکین کوئین ہے پنکی، اس کے معاملے کے اندر بھی جو ہے کیس کی سماعت ہوئی، اور وہاں پہ ملزمہ پنکی کی جانب سے جیل میں سہولیات نہ دیے جانے کے خلاف درخواست پر وومن جیل سپرنٹینڈنٹ نے عدالت میں تفصیلات جمع۔ اس نے کہا کہ مجھے جو فیسلٹیز جو ہے نا وہ صحیح طرح نہیں دی جا رہی۔ اب معاملہ کیا تھا کہ جیل میں وہ کہہ رہی تھی مجھے ادویات اور کپڑے جو ہیں مجھے فراہم نہیں کیے جا رہے، تو جیل انتظامیہ نے کہا کہ کپڑے پرووائڈ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کپڑے جو ہے وہ قابل اعتراض نہ ہوں۔ ان سے کہ جو صحیح طریقے سے جو کپڑے پہننے والے ہوتے ہیں نا، جو جیل میں پہننے والے ہوتے ہیں، وہ کپڑے منگائیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، یہ جب آئی بھی تھی وہاں پہ بالکل شروع میں پہلے دن جب آئی تھی، تو جس قسم کا اس نے حلیہ اپنا ڈریس اپ کیا ہوا تھا وہ بھی بڑا ایک عجیب سا تھا۔ وہ ملزمہ تو اس وقت لگ ہی نہیں رہی تھی، وہ تو لگ رہی تھی پتہ نہیں کسی ہوٹل کے اندر آئی ہوئی ہے وہاں پہ، وہ جس طرح گھومتی پھرتی کچہری کے اندر جو ہے وہ پیش ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے جیل انتظامیہ نے کہا کہ بالکل کپڑے یہ 100 دفعہ پہنے، لیکن صحیح والے کپڑے پہنے، جیل میں گھومنے والے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پہنے۔ خیر یہ معاملہ جو ہے وہاں پہ۔ اس کے علاوہ اسی کیس کے اندر ان کے شریک ملزم ہیں ذیشان اور سہیل، انہوں نے اپنے مقدمے سے اپنے نام خارج کرانے کی درخواست جو ہے وہ دائر کی تھی، وہ درخواست بھی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے شروع میں آپ کے ساتھ ایک خبر جو ہے وہ شیئر کی تھی کہ جناب مودی جو ہے اس کو چپ لگ گئی ہے، مودی بھاگ گیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ مودی جو ہے جناب نیوزی لینڈ گئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ایک تو پہلے جو پروٹوکول سیٹ کیے گئے ہیں، مودی کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے، سیڑھیاں نہیں چڑھنی جناب۔ انہوں نے کہا وہ تمام جو وہاں پہ اس کے ایونٹس ہوں گے وہاں پہ کہیں پہ سیڑھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مودی ایک دفعہ سیڑھی سے گر چکا ہوا ہے، تو سارے کے سارے فنکشن جو ہیں وہ گراؤنڈ فلور پہ رکھے گئے ہیں کہ سیڑھی نہ چڑھنی پڑے۔ دوسرا ایک اور جس کے اوپر نیوزی لینڈ کی اپنی پریس جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو کرٹیسائز کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بعد میں عام طور پہ جب ہیڈ آف اسٹیٹس یا پرائم منسٹرز کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوتی ہے جہاں پہ میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا کہ جب یہاں پہ انٹریکشن کرنے کی باری آئی تو انہوں نے فورن آفس کے لوگوں کو آگے کر دیا، انڈین فورن آفس کے لوگوں کو جو ہے وہ آگے کر دیا گیا۔ تو وہاں پہ جرنلسٹ نے ان سے کویشچن کیا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، کدھر ہے مودی، کدھر ہے مودی، خود کیوں نہیں آگے بات کرتے؟ مطلب پرائم منسٹر کا دور ہے تو پرائم منسٹر کو میڈیا کو تو سامنا کرائیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ ان کا طریقہ کار اس طرح ہے، وہ کہیں اور بھی جاتے ہیں تو وہ میڈیا سے جو ہے اتنا انٹریکٹ نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ اب اصل بات میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں چکر کیا ہے، اور یہ پاکستان کے اندر بھی میں نے یہ چیز جو ہے بہت نوٹ کی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ
جب آپ کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہوتے نا، آپ میڈیا سے تب بھاگتے ہیں. اور میں ایک دفعہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ادھر مودی وہاں پہ بھاگتا ہے، ہمارے یہاں پہ بھی ایک دو خاندان جو سیاسی خاندان ہیں وہ بھی میڈیا سے بہت بھاگتے ہیں. ان کو بھی میڈیا کا سامنا کرنے سے ڈر لگتا ہے. وہ جلسے کر لیں گے، جلوس کر لیں گے، وہ میڈیا کے اوپر اپنا ویڈیو بیان جاری کروا دیں گے، 1-on-1 انٹرویو کرنے سے بھاگیں گے. اور نریندر مودی بھی، پہلے تو نریندر مودی پھر بھی کچھ انٹرویوز وغیرہ جو دیتا تھا وہ بھی فکسڈ ہوتے تھے، مطلب وہ اتنے کو بھونڈے سوال ہوتے تھے اس کے اندر کہ وہ جو جرنلسٹ ہوتا تھا نا اس کی بھی مٹی پلید ہو جاتی تھی کہ بیٹا اگر تو نے یہی کرنا تھا تو اسے بہتر تھا تو گھر ہی بیٹھتا، اس قسم کا اگر انٹرویو تو نے کرنا تھا. لیکن اب جو ہے وہ کام بھی جو ہے مودی نے ختم کر دیا. تو اس لیے ایون فورن مطلب لینڈ کے اندر جا کے، نیوزی لینڈ میں جا کے وہاں کے بھی جرنلسٹ کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے. انڈین جرنلسٹ کا سامنا، انڈین جرنلسٹ بھی خیر گودی میڈیا پوری طرح بن چکا ہوا ہے، لیکن ان کا تو سامنا نہیں کرتا ہی نہیں تھا. باہر جا کے نیوزی لینڈ کے اندر بھی جرنلسٹ، اور نیوزی لینڈ جیسے ملک کے اندر انہوں نے تیرے کو کی پوچھ لینا ہے، مطلب انہوں نے کتنی کو تیرے اوکھی قسم کے سوال کر لینے. آپ کو پتہ ہے نریندر مودی نے ابھی تک، جب سے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی ہے تب سے لے کر ابھی تک مودی نے کوئی انٹرویو نہیں دیا کہ کہیں پہ کوئی جرنلسٹ یہ نہ سوال کر لے کہ بتائیے تو سی آپ کے کتنے جہاز گرے تھے. یہ ہوگا نا، یہ ظاہری بات ہے. جب بھی کسی دن کسی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ نے مودی کے ساتھ یہ انٹرویو کیا تو آئی پریزیوم کہ یہ کوشچن ضرور کیا جائے گا، اور اس سے وہ بھاگتا ہے کہ نہیں یہ کوئی نہ پوچھ لے. ہمارے یہاں بھی بہت سے ایسے سوال ہیں جو ہمارے دو مشہور سیاسی خاندان ہیں وہ انٹرویوز دینے سے اکثر بھاگتے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، زرداری صاحب کو اٹھا کے دیکھ لیں، زرداری صاحب کتنے کو سال میں انٹرویو دیتے ہیں، چنندہ. نواز شریف صاحب نے آج تک انٹرویو دیا ہی نہیں ہے. وہ جب سے نواز شریف صاحب اٹھا کے دیکھ لیجئے، نواز شریف صاحب جب سے پاکستان واپس آئے ہیں، اچھا پہلے بھی نہیں دیتے تھے، پاکستان سے جانے سے پہلے بھی نہیں دیتے تھے، پاکستان آنے کے بعد بھی نہیں دیتے، نہ اب وہ دیتی ہیں نہ ان کی بیٹی دیتی ہے انٹرویو. سو یہ بیسکلی یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور کیوں ہے کہ بھئی ہم انٹرویو دیں گے، اوکھے سوال ہوں گے، ساڑھے کو جواب تو ہے کوئی نہیں، بس اتنی سی بات ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.